بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کا دروازہ کھولا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کا دروازہ کھلوایا اور فلم بندی کی اجازت دی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبروں کو کھولا گیا، فلم بندی کی گئی، لوگوں نے زیارتیں کیں۔ آپ سبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبرے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقبرے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر انبیاء ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے۔ اسی کی وجہ سے آج مکہ کا شہر پرامن ہے اور مکہ کے اندر ہر چیز کی دستیابی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بھی ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت سی دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی دعائیں فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج ہم مکہ اور مکرمہ میں ہم سنتے اجاگر کرتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم صفا مروہ کی جو ہے نا وہ زیارت بھی کرتے ہیں اور پھر وہاں دوڑ بھی لگاتے ہیں، چکر بھی لگاتے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ پھر ہم عید پہ قربانی دیتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جب سب سے پیاری چیز مانگی تھی تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کر دی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جب آپ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں باندھی اور چھری تیز کی، جب آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل امین، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، جاؤ میرے عزیز میرے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو اس کے بابا آج ذبح کرنے والے ہیں، جاؤ ان کی قربانی میں نے قبول کر لی ہے، لیکن جاؤ چھری چلنے سے پہلے وہاں پہ مینڈا رکھ دیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین وہاں سے اتنی تیز رفتاری سے آتے ہیں کہ جو برق رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اور آپ چھری چلنے سے پہلے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں پہ مینڈا رکھ دیتے ہیں اور پھر جو چھری مینڈے پہ چلتی ہے۔ اس طرح آج میں اور آپ جو ہے وہ عید قربان پر ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور ان کے ماننے والے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوئے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک بھی ہے، اس دنیا کو عدم سے وجود میں لانا، انسان کی تخلیق ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے پر امادہ کرتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقہ سے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کر کے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کو شیر نے چیر پھاڑ کر دیا ہے، اور خون آلود کپڑے پیش کر کے بابا کو وقتی طور پر مطمئن کر دیا کہ آپ کے بیٹے کو تو شیر کھا چکا ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر ایک ویران علاقے میں کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہاں سے واپسی پہ انہوں نے جا کے یہ ڈونگ رچایا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اپنی فل طاقت کے ساتھ، فل سپیڈ کے ساتھ، اور میرے حبیب کو کنویں میں گرنے سے پہلے ہی تھام لیا جائے۔ اسرائیلی حکومت نے پہلی بار اپنے آباء و اجداد کی مقبرے کھلوا کر ایک بہت بڑا مثبت اقدام کیا ہے، اور وہاں پہ سیر پہ جانے والوں کو ان مقبروں کی سیر کرنے اور فلم بندی کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے بھی یہاں موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مسجد بھی یہاں موجود ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان تمام چیزوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی محنت سے، ان لوگوں کے صبر سے، ان لوگوں کے صبر کے استقامت سے جس طریقہ سے اسلام پہنچتا آج ہمارے تک بھی پہنچا ہے، یہ بھی انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ایک ایسا بندہ